اچھا بھائی، وہ کوئی انڈیا کے اداکار ہیں، انہوں نے خودکشی کی، کہاں گئے وہ ابھی مجھے رپورٹ پیش کی انہوں نے. فہد کہاں ہے؟ فہد کس نے خودکشی کی ہے؟ انڈیا کے کوئی ایکٹر ہیں، جوان آدمی ہیں، بس نام لینے کی ضرورت نہیں، جو بھی تھے بہرحال. تو کوئی جوان آدمی ہیں، انہوں نے خودکشی کی ہے. خودکشی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے؟ ڈپریشن ہے. تو لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، طرز کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھو، غیر مسلم کی تو مغفرت کی دعا کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے نا. اور غیر مسلموں کا اگر اعتراض ہو کہ آپ مسلمانوں کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہو، ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے، تو بھائی آپ کو اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو ویسے ہی قبر کو مانتے ہی نہیں ہو. آپ تو قبر کے عذاب، قبر کا ثواب، اس کو مانتے ہو ہی نہیں. تو جو آپ کے لیے کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں. مسلمان مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے. جس کو قبر نہیں بھی ملتی تو قبر سے مراد یہ جسمانی قبر نہیں ہے، یہ جو مٹی کی ہوتی ہے. قبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جس برزخ کی حالت میں ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہے. چاہے اس کی لاش کو جلا دیا جائے، چاہے اس کے ذرے کو بکھیر دیا جائے. اس کی مثال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جب فرعون کو غرق کیا ہے، تباہ کیا ہے. فرعون بات نہیں مان رہا تھا نا، ظلم کر رہا تھا لوگوں پہ. جب فرعون کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کو روزانہ صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے، روزانہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی اسی باڈی کے ساتھ، اور کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس فرعون کو اور اس کے عیال کو داخل کر دو، اس کے جو فالوورز ہیں. تو قیامت سے پہلے جو عذاب ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ بولو بھائی، برزخ کا عذاب ہے نا. حالانکہ فرعون کو تو قبر نہیں ملی. فرعون تو مصر کی ایک عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے، دیکھنے والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نظر آئے گا فرعون ایک اس کی جو ہے نا وہ لاش کو حنوط کیا ہوا ہے کیمیکل لگا کے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جب پانی میں غرق ہوا ہے تو قرآن دو باتیں کر رہا ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، ہم تیری باڈی کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے. یہ پیش گوئی بھی قرآن کی پوری ہوئی. ہزاروں سال گزر گئے، فرعون کی باڈی بولو بھائی محفوظ، تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے کیا رہے؟ یہ نشانی. دوسری بات قرآن نے بتائی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لہذا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ بات یہ بتائی کہ فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے، صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی آگ میں بولو بھائی جلایا جاتا ہے. یہ فرعون جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ غیر مسلم اس چیز کو بولو بھائی نہ ہندو مانتے ہیں، عیسائی اور یہودی تو مانتے ہیں لیکن وہ پھر آگے کچھ چیزیں نہیں مانتے. وہ اتنا تو مانتے ہیں قبر کا عذاب ہوتا ہے، مگر وہ کیوں ہوتا ہے یہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں شرک بھی کرو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ہوگا یہ عذاب، جبکہ ہم کہتے ہیں آپ کو بھی ہوگا، اس لیے کہ آپ جیسے فرعون نے اللہ کی نہیں مانی تو آپ بھی اللہ کی نہیں مان رہے. اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے توحید. نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ سے کوئی جنا، نہ اللہ کو کسی نے جنا. وہ بالکل یکتا ہے. حضرت عیسیٰ کی عبادت جائز نہیں، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، صرف ایک اللہ. وہ انڈیا کی اسمبلی میں یا کہیں کسی موقع پر کسی ہندو خاتون نے تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا یہ مسلمان جو ہے نا صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں. اور وہ تو مسلمانوں کی برائی میں کر رہی تھی کہ سارے خداؤں کا انکار کرتے ہیں اور ایک اللہ. وہ ایسے تقریر کر رہی تھی کہ ایمان تازہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا یار ہم اتنی اچھی تبلیغ نہیں کرتے جتنی اچھی وہ سنا ہوگا، سب لوگوں نے کلپ دیکھا ہوگا نا. ہم سے زیادہ تو یہ تبلیغ کر رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے موصلے جو ہے نا صرف کس کو مانتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں. پانچوں وقت اذانوں میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، 5 ٹائم اذان میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. مجھے جوش آ رہا تھا یار، 5 ٹائم اذان میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور یہی تو خاندانی مذہب ہے بھائی.
آپ کو مخالفت میں کہہ رہی ہو آپ، پھر بھی ایمان کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے بھائی. جیسے یہ ایسے ہی دشمنی ہے جیسے آپ کسی کی برائی کر رہے ہو اور برائی میں آپ کا اسٹائل یہ ہو، یار صبح و شام لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، بس صبح بھی اس کے گھر میں دیگ پک رہی ہوتی ہے، غریبوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے، شام کو بھی دیگ پک رہی ہوتی ہے، غریبوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی تو برائی کر رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے؟ اسٹائل تیرا برائی والا ہے. مگر وہ ایک آدمی کو بقرعید کے لیے بکرا چاہیے تھا نا، تو وہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس بکرا ہے. اب ظاہر ہے ایسا اسپیشل قسم کا بکرا ہو تو اگلا خریدے گا نا. جو بیچنے والا وہ تو یہ شو کرتا ہے کہ میری پروڈکٹ جیسی ہے ایسی کسی کے پاس نہیں ہے. تو اب وہ بکرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں. عام نارمل بکرا ہوگا تو کون خریدے گا بھائی؟ وہ تو بھائی نارمل بکرا میں منڈی سے خریدوں، تم سے کیوں خریدوں؟ کہہ رہا ہے ایسا بکرا ہے آپ ہڈی پھینکو یوں یہ جا کے چھلانگ مار کے پکڑ کے لائے گا. کہہ رہا ہے یار تو بکرا بیچ رہا ہے اور باتیں جو صفات جو بیان کر رہے ہیں وہ تو کتوں کی ہیں. بیچ تو بکرا رہا ہے لیکن جو کوالٹیز بیان کر رہا ہے وہ بکروں میں نہیں ہوتی ہیں، وہ کس میں ہوتی ہیں؟ کتوں میں ہوتی ہیں. تو کتا بیچ رہا ہے بکرا بیچ رہا ہے؟ تو اس نے کہا اصل میں بیچ بکرا ہی رہا ہوں، لیکن چونکہ بچپن سے اس کا اٹھنا بیٹھنا کتوں کے ساتھ زیادہ رہا ہے اس لیے اس میں کتوں والی کچھ صفات آ گئی ہیں، تو کچھ بہانہ کر دیا اس میں. تو یہ جو ہندو خاتون جب بیان کر رہی تھی نا کہ مسلمان 5 ٹائم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف محمد اللہ کے رسول ہیں بھائی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی تو برائی کر رہی ہے یا ہماری تعریفیں کر رہی ہے؟ ہمیں تو اپنی تعریفیں لگ رہی ہیں. تم تو ہزاروں کو خدا بنایا ہوا ہے. تم نے کوئی بھی چیز اٹھا کے ملتی ہے مٹی کی، اس کے آنکھ ناک لگا دو، اس کے سامنے جھک گئے. یہی تو کمال ہے، یہی تو قیامت ہے کہ ہم صرف ایک کو مانتے ہیں، ایک کو، صحیح ہے نا، ایک خدا کو مانتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ یہ بات یہاں کہاں سے آئی؟ ابے وہ خودکشی پر تو میں چلا تھا، لیکن بات کیا یہ یہاں کہاں سے آ گئی بات؟ بیان کا خلاصہ تو ہو گیا. یہ بات یہاں آئی کہاں سے؟ یہ ہندو عورت پہ کیسے بات آئی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر مسلم تو مانتے ہی نہیں نا قبر کے عذاب کو. وہ تو کہتے ہیں بھائی فرعون کی ڈمی جو رکھی ہوئی ہے وہاں پہ، ممی کہتے ہیں نا اس کو، لاش کو. ڈمی تو نہیں ہے، ممی ہے وہ. ڈمی تو اس کو کہتے ہیں نا مصنوعی. تو جو رکھی ہوئی ہے وہ بس رکھی ہوئی ہے. فرعون تو ختم، ہم کہتے ہیں ختم نہیں ہوا. صبح و شام اسے آگ میں جلایا جاتا ہے. کیونکہ قرآن نے 2 دعوے کیے تھے، ایک اس کے جسم کو محفوظ رکھوں گا، یہ دعویٰ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں قرآن جو دوسری بات کہہ رہا ہے وہ بھی سچی ہے. صحیح ہے نا، وہ بھی کیا ہے؟ سچی ہے. تو نظر نہیں آ رہا. بالکل اس کی مثال ہے خواب کی سی. جیسے خواب میں آپ پر جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے ساتھ والے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ نے موت کو بھی خواب سے تشبیہ دی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. فرمایا اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے نیند کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی. تو نیند کے وقت بھی ہماری روح کا باڈی سے کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، لیکن روح پہ جو کچھ گزرتی ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو معلوم نہیں ہوتا. آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ خراٹے لے کے سو رہا ہے، مگر اس پہ کیا گزر رہی ہے وہی جانتا ہے. بعض دفعہ نیند میں خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں انسان. آپ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی شادی ہو جائے، ہر جگہ سے دھکے کھا رہے تھے آپ، لوگ کتے چھوڑ دیتے آپ کے پیچھے جب آپ کہیں رشتہ لینے جاتے تھے نا. اتنا لوگوں کو دشمنی. خواب میں اچانک کتنی ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں. ہو سکتا ہے بھائی گورنمنٹ کی طرف سے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ مجھے بتاتے ہیں مجھے یہ خواب آیا. میں نے کہا خواب آیا ہے نا، جاگتی حالت میں تو نہیں آیا، تو بس خود بھی سکون سے سو جاؤ، ہمیں بھی آرام سے کرنے دو. ہم نہیں بیٹھے ہیں تمہارے خوابوں کے مطلب بتاتے نہیں بیٹھ کے. تو خواب میں کتنی ہو گئی؟ ایک دم سے 4. اور 4 میں آپس میں محبت بھی بہت زیادہ، 4 خوبصورت بھی، محبت بھی. اور 4 ایک آپ کے دایاں والا پاؤں دبا رہی ہے، دوسرا بایاں دبا، اور 2 مل کے سر دبا رہی ہیں. آ سکتا ہے نا؟ کتنے خوش ہو گئے آپ. لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتا ہوگا ہے جب آپ کی آنکھ کھلے گی آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا بھائی تمہاری قسمت میں وہی ہے جو کنوارا پنی ہے. ابھی مزید دھکے کھانے ہیں. جاب لگ جاتی ہے،
لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یار اچانک خواب میں امریکہ چلا گیا آدمی, وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا. خواب میں بلڈنگ سے بھی گرتے ہیں نا لوگ, کتنا خطرناک خواب ہوتا ہے, آدمی نیچے آ رہا ہوتا ہے, آ رہا ہوتا ہے, آ رہا. شکر ہے نیچے سڑک پہ پہنچنے سے پہلے آنکھ کھل جاتی. کتنی خوشی ہوتی ہے یار, اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, ورنہ آج تو ہڈی پسلی گئی تھی. ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتا ہوتا ہے بھائی, کچھ نہیں پتا ہوتا. تو اسی طرح اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ بھائی جب تم مر جاتے ہو تو ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہوتے ہو, فنا نہیں ہوتے. فنا تمہاری باڈی ہوتی ہے, روح کبھی فنا نہیں ہوتی. اب لوگ کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں تو یہ چیز آتی نہیں ہے. بھائی میڈیکل سائنس تو اس مادی زندگی کو جانتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. جتنا علم آج سائنس کے پاس ہے اللہ کے حساب سے یہ کیا ہے, بہت تھوڑا. بہت کچھ ابھی ہے, ہو سکتا ہے فیوچر میں انسان مطلع ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو ہمیں اللہ نے بتایا کہ بھائی مرنے کے بعد یا تو سکون میں یا عذاب میں, یا تو مزے کی زندگی ہے, یہ کیا ہے, عذاب کی. تو جو مسلمان دنیا سے جائے گا اس کا یہ ایمان تھا, تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی کوتاہیوں کو, گناہوں کو معاف کر دے اور اسے وہاں اچھا مقام عطا فرما. لیکن غیر مسلم جب دنیا سے جائے گا اس کے پاس اس دعا کا آپشن نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب آپ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تو وہ مر کے کیا ہو گیا, ختم. اب اس کو یہ دعا کرنا کہ یہ اللہ اس کی روح کو, اس کی سول کو امن میں رکھے, شانتی کے ساتھ رکھے, یہ سب مس کالیں ہیں. یہ کیا ہیں, کلمتن, زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد, زندگی میں دعا کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت نہیں دی.